بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 71 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وکیف کان فنذکر من الروایات سے لے کر رابعہ ان الفرق بین الامامیت وغیرہ تک۔ آئیے آج کے میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت پیش کی جائے گی جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تصریح کر رہی ہے۔ نمبر 2، امام علیہ السلام کے بارے میں باقر صدر کا نظریہ کیا ہے، اس نظریے کی تفصیل و تبیین کی جائے گی۔ نمبر 3، جو لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ مہدی و شیعہ کی ایجاد ہے، ان کی بات کا رد پیش کیا جائے گا کہ ان کی بات کاملاً درست نہیں ہے، بلکہ کلی حوالے سے و جزئی حوالے سے ان کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ فنذکر من الروایات الکثیرۃ المتواترۃ روایۃ واحدۃ۔ شارح فرماتے کہ ہم ان امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کثیر متواتر روایات میں سے فقط ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں، وہی وہ ایک روایت روایت رواہ فی فرائض السبتین، جو روایت ہوئی ہے کتاب فرائض السبتین میں ان عبداللہ ابن عباس سے۔ قال، عبداللہ ابن عباس کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے فرمایا ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعد لاثنا عشر، کہ میرے خلیفے، میرے اوصیاء اور اللہ کی حجت مخلوق پر میرے بعد 12 ہوں گے۔ اولہم اخی، ان 12 میں سے پہلا میرا بھائی ہوگا، وآخرہم ولدی، اور آخری میری اولاد ہوگا۔ قیل، کہا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ومن اخوکا، جس بھائی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ بھائی کون ہیں؟ قال، نبی اکرم نے فرمایا علی بن ابی طالب، وہ میرے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ قیل، پھر عرض کیا گیا ومن ولدکا، وہ آخری جو آپ کا بیٹا ہوگا وہ کون ہوگا؟ قال المہدی الذی یملؤها قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، وہ آخری مہدی علیہ السلام ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طریقے سے وہ پر ہو چکی ہوگی ظلم و ناانصافیوں سے۔ اس کو نبی اکرم نے فرمایا والذی بعثنی بالحق بشیرا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا۔ لم یبق من الدنیا، اس عالم دنیا میں سے کچھ نہیں بچے گا، الا یوم واحد، اگر ایک دن بھی بچ جائے تو لطول اللہ ذالک الیوم، تو اس ایک دن کو خداوند تبارک و تعالی اتنا طولانی کر دے گا حتی یخرج فیہ ولدی المہدی، کہ اس دن میں اس میرے بیٹے مہدی علیہ السلام کا خروج و ظہور ہوگا۔ فینزل، جب اس کا ظہور ہوگا تو فینزل روح اللہ عیسی ابن مریم، تو نازل ہوں گے روح اللہ عیسی ابن مریم، فیصلی خلفہ، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وتشرق الارض بنور ربہا، اور زمین خدا کے نور سے چمک جائے گی۔ وَيَبْلُغُ سُلْطَانُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ، اور خدا کی بادشاہی پہنچ جائے گی، امام مہدی علیہ السلام کی حاکمیت مشرق و مغرب تک پہنچ جائے گی۔ کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں تک امام زمان علیہ السلام کی حکومت قائم نہ ہو۔ یہ بات موجود ہے موسوعۃ الامام المہدی صفحہ نمبر 70 پہ، جو نقل ہوئی فرائض السبتین سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 562۔ قال الشہید سید محمد باقر الصدر قدس سرہ، شہید باقر الصدر فرماتے ہیں ان فکرت المہدی بوصف القائد المنتظر لتغیر العالم الافضل قد جات، یہ قد جات ان کی خبر ہے طلاب کرام، بے شک عقیدہ مہدی علیہ السلام اس صفت کے ساتھ کہ وہ رہبر ہیں، امام ہیں، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے عالم کی تبدیلی کے لیے، کہ اب بہتری کی طرف تبدیلی لائیں گے۔ یہ عقیدہ کہ جاءت فی احادیث رسول العظم عموماً، یہ عقیدہ آیا ہے نبی اکرم کی احادیث میں عمومی لحاظ سے،
یعنی اہل تسنن اور اہل تشیع کی حدیث میں، وفی روایات ائمۃ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً، اور بالخصوص یہ اس مہدی علیہ السلام کا مہدویت کا عقیدہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں آیا ہے۔ وَأُكِّدَتْ فی نصوص کثیرۃ بدرجۃ، اور اس عقیدے کی بہت ساری روایات میں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ لا يمكن ان يرقى الیہ شک، ممکن نہیں کہ وہاں تک شک پہنچ سکے، اتنی تاکید ہوئی ہے۔ وقد احصی، اور اس کے بعد باقر صدر فرماتے ہیں میں نے شمار کیا ہے، میں نے گنے ہیں 400، 400 نبی اکرم کی حدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کی حدیث 400 من طرق اخواننا اہل سنت، اہل تسنن میں ہمارے بھائیوں اہل تسنن کی اسناد سے میں نے 400 حدیثیں ڈھونڈی ہیں۔ کما اوسی مجموع الاخبار الواردہ فی الامام المہدی من طرق شیعت و سنت، جس طرح میں نے وہ بھی ڈھونڈی ہیں جو وہ روایات جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شیعہ و سنی اسناد سے آئی ہیں۔ فکان اکثر من 6000 روایتاً، تو 6000 سے زیادہ یہ روایتیں بن جاتی ہیں جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہوں۔ اس کے بعد آگاہ فرماتے ہیں ھذا رقم احصائی، یہ تعداد روایات کی 6000 ہے، یہ وہ ہے جو میں نے شمار کی، کبیر بڑی تعداد ہے، لا یتوفر نظیرہ، جس کی مثال موجود نہیں ہے، فی کثیر من قضایا الاسلام البدیہیۃ، اسلام کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں اتنی احادیث موجود نہیں ہے جو اسلام کے بدیہی مسئلے نماز اور روزے کے بارے الذی لا شک فیہا لمسلم عادت، جس کے بارے میں ایسے بدیہی اسلام کے احکام جن کے بارے میں کوئی بھی مسلمان شک نہیں کرتا، نماز اور روزے کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، صدقات کی طرح، ان کے بارے میں بھی اتنی روایات نہیں آئی ہیں جتنی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کتب فریقین میں روایات موجود ہیں۔ کتاب بحث حول المہدی علیہ السلام صفحہ نمبر 63 اور 64 پہ یہ بات موجود ہے۔ ثم مما ذکر، شارح فرماتے ہیں اس کے بعد ان چیزوں میں سے جو ذکر کی گئیں، یظہر وجہ ضعف القول، ظاہر ہو جاتا ہے اس عقیدے کا کمزور ہونا، ضعیف ہونا۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ بأن فکرت ظہور المہدی مستحدثۃ عند شیعۃ، کہ مہدویت کا عقیدہ شیعوں کی ایجاد شدہ ہے، ایجاد شدہ عقیدہ ہے، شیعوں نے ایجاد کیا، وغیرہ روایات وغیرہ میں کچھ ایسی بات نہیں ملتی، یہ نسبت ہے، نسبت ناروا۔ یہ بات جب ان روایات کو دیکھتے ہیں، اتنی 6000 کی تعداد روایات، تو یہ عقیدہ بالکل باطل نظر آ رہا ہے۔ ھذا مضافا الی ما اشار الیہ فی المتن، یہ اس کے علاوہ ہے جس کی جانب مصنف نے اشارہ کیا متن میں، وہ یہ کہ من انہ لولا ثبوت فکرت المہدی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ، اگر ثابت نہ ہوتا عقیدہ مہدویت نبی اکرم کی جانب سے اس طرح کے عرفہا وتشبعت فی نفوسہم، اور یہ عقیدہ راسخ ہے مسلمانوں کے دلوں میں، واعتقدوها، سارے مسلمان اس فکرت المہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو لما کانا، یہ جوابی شرط ہے، تو لما کان یتمکن مدعی المہدویت فی القرون الاولی والکیسانیت والعباسین وجملۃ من العلویین وغیرہم من خدت الناس، تو ممکن نہیں تھا کہ مہدویت کا دعویٰ کرنے والے موجود ہوتے آغاز والی صدیوں میں، جیسے کیسانیوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، عباسیوں نے اور کچھ علویوں نے، ان کے علاوہ، کس لیے کیا؟ من خدت الناس، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، استغلال هذه العقیدۃ فیہم، اور اس عقیدے کو راسخ کیا لوگوں میں، طلبا للملک و سلطان، تاکہ یہ کیسانی و عباسی وغیرہ یہ بادشاہی کو حاصل کر سکیں۔ فجعلوا ادعاءهم المہدویۃ الکاذبۃ طریقا للتأثیر علی العامۃ وبسط نفوذہم علیہم، تو انہوں نے اپنے غلط عقیدہ مہدویت کو ایک راستہ قرار دیا تاکہ عام لوگوں پر اپنی تاثیر پہ دکھا سکیں اور اپنا نفوذ پھیلا سکیں ان کے اوپر، یعنی اثر تاکہ لوگ ان کے کنٹرول میں ہو سکیں، چونکہ ہر انسان کی فطرت تو یہی چاہتی ہے کہ عدل و انصاف ہو، یہ بھی عدل و انصاف کے نعرے کے ساتھ آگے کہ ہم وہی مہدی ہیں، ہم میں سے مہدی ہے۔ ثم لا یکفی علیک قصور ما افاد المصنف، اس کے بعد بات آپ کے لیے مخفی نہ رہے کہ قاصر ہے وہ بات، یعنی
تام نہیں ہے جس کو مصنف نے سمجھایا ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِنْ أَنَّ طَبِيعَةَ الْوَضْعِ الْفَاسِدِ بِالْبَشَرِ الْبَالِغَةِ الْغَایَةِ، کہ طبیعت کا یعنی اس عالم کی وضع کا تقاضا جو کہ غلط ہے، طبیعت جو یعنی خرابی کی جا رہی، انسان کی طبیعت جا رہی ہے جو پہنچ رہی ہے اتنی خرابی کی حد تک کہ ظلم و فساد میں کمال ایمان بصحت ھذا الدین، درانا کہ مسلمان اس دین کے صحیح ہونے کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، وَأَنَّهُ، اور یہ دین خاتمۃ الادیان ہے، خاتم ادیان ہے، یقتضی، یہ بات تقاضا کرتے انتظار ھذا المصلح المہدی، کہ انتظار ہو رہا ہے اس مصلح کا جو کہ اس زمین و اہل زمین کی اصلاح کرے گا، لِإِنْقَاذِ الْعَالَمِ مِمَّا هُوَ فِيهِ، تاکہ نکال سکے جہان کو ان چیزوں سے جس میں وہ غرق ہے، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اسی وجہ سے آمنت بِهَذَا الْإِنْتِظَارِ جَمِيعُ الْفِرَقِ الْمُسْلِمَةِ، اس لیے اس کے بارے میں اس عقیدہ مہدی کے بارے میں تمام مسلمان فرقے عقیدہ رکھتے ہیں، یہاں کہتے ہیں کہ عبارت ختم ہوئی۔ فَإِنَّ مُجَرَّدَ طَبِيعَةِ الْوَضْعِ الْفَاسِدِ يَقْتَضِي إِظْهَارَ مُصْلِحٍ وَإِخْرَاجِهِ، یہ وضع فاسد کے جہان کی حالات بد سے بدتر کی جانب جا رہے ہیں، تقاضا کر رہا ہے کہ ظہور ہو ایک مصلح کا اور خارج ہو اصلاح کرنے والا، حتیٰ یتمکن بھی اصلاح العالم مما هو فیہ، تاکہ ممکن ہو سکے اس مصلح کے ذریعے سے اس جہان کی اصلاح ہو سکے ان چیزوں سے جو اس میں ہیں، ولا يدل على وقوع هذا الاصلاح الا بذميمة ما بشر الله به في الكتاب العزيز من غلبة الدين الاسلامی على جميع الادیان، اور دلالت نہیں کرتی اس اصلاح کے واقع ہونے کے بارے میں سوائے اس بات کو ضمیمہ کرنے سے جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوشخبری دی ہے کہ دین اسلامی کا غلبہ ہوگا تمام ادیان پر، کقولہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ ضرور بضرور دین اسلامی کا غلبہ ابھی تک نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کا وعدہ متحقق ضرور بضرور ہوگا، اور بضمیمۃ بشارت النبی والائمۃ الماضین علیہم السلام بوقوع ھذا الامر وحتمیتہ، یا پھر ضمیمہ کیا جائے اس عقیدے کے ساتھ اس نبی اکرم کی خوشخبری، ائمہ جو گزشتہ ائمہ ہیں 11 ائمہ جو خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ یہ بات، یہ ظہور ہوگا اور حتمی ہوگا، وہذا هو السبب، یہی عقیدہ، یہی بات سبب بن رہی فی ایمان جمیع الفرق المسلمۃ بذالک الانتظار، تمام مسلمان فرقے اس انتظار کے بارے میں اتفاق رکھتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، لا مجرد طبعیت الوضع الفاسد، ایسا نہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے مصنف نے کہا کہ فقط وضع فاسد، دنیا کے حالات بتا رہے ہیں دلیل بن رہی ہے، یعنی یہ بات کہنے میں نقصے کے اسم مصنف پر اشکال کیا جائے، فلا تغفل، اس سے آپ غافل نہ رہنا۔ تو طلاب کرام، آج کا درس اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ سوال کے طور پر کہ آپ نمبر 1 سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت آپ بیان کریں جو درس میں بیان کی گئی۔ نمبر 2، شہید باقر صدر کا نظریہ کیا ہے امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں۔ نمبر 3 اور آخری سوال یہ ہے کہ مصنف کے اوپر شارح نے کون سا اشکال کیا ہے، اس کو تبیین و تشریح کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔